النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اس قدر کمال کا وظیفہ ہے کہ بعض اوقات ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ بندے کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے ایک فکس تعداد مقرر کی ہوئی تھی. روزانہ ایک پرٹیکولر فکس تعداد میں درود پاک پڑھتا تھا. الحمدللہ ایک رات مجھ پر کرم ہوا، میں تو سو گیا مگر میری قسمت انگڑائی. خواب میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے امتی، جس منہ سے درود پاک پڑھتے ہو لاؤ میں اس منہ کو چوم لیتا ہوں، میں اس منہ کو چوم لوں. محمد بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لب. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے چہرہ جھکا لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور پیار سے میرے رخسار پر بوسہ دیا. کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، مگر کرم یہ تھا کہ پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. کہتے 8 دن تک ایسا رہا کہ 8 دن تک میرے کمرے سے خوشبو آتی رہی. اور کیوں نہ خوشبو آئے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والوں پر کرم ہو جایا کرتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، رزق حلال میں برکت مل جائے، ہماری مشکلیں اور پریشانیاں ٹل جائیں، آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو مشکلوں کو دور کرتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابلیس یعنی مردود شیطان کو دیکھا. مجھے غصہ آیا تو ڈنڈا پکڑ کر میں نے سوچا کہ آج اس کی جگائی کروں، اس کو ماروں. تو شیطان کہتا ہے، ابو سعید آپ جانتے نہیں کہ ڈنڈے یا کسی بھی چیز سے، دنیاوی اسلحے سے میں نہیں ڈرتا. صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں نے شیطان سے پوچھا، اے ملعون پھر تجھے کون سی چیز ڈرا؟ تو شیطان کہتا ہے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. استعاذہ یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں نا، اللہ کی پناہ چاہنے سے میں ڈرتا ہوں. اور نمبر 2 صدیقین کے نور معرفت سے ڈرتا ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے شیطان ہماری آنکھوں سے میں نظر نہیں آتا، مگر صحابی رسول کی نگاہ کا کمال دیکھیں، دیکھا اور اس پہ حملہ کرنا چاہا، اور پھر اس مردود نے بتایا کہ میں دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرتا. شیطان وہ مردود ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. پتہ چلا کہ شیطان کو دیکھا نہیں جا سکتا.
خطرناک دشمن ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم سوتے ہیں، وہ سوتا نہیں. ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں. دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو دشمن کی اسٹرینتھ کو، دشمن کی طاقت کو بندہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا اسلحہ ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہتھیار ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے نا. دو ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پاس فلاں میزائل ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اس کے پاس ایئر فورس ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اس کے پاس یہ چیز، اس کا کوڈ ہے. لیکن ہم سب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آپ کو پتا ہے شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، شیطان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، میرا ایمان چھن چکا ہے، میں اب ایمان والا نہیں، میں لعنتی قرار دیا جا چکا ہوں. اب شیطان چاہتا یہ بھی چھن جائے، ہمیں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے. اب بتاؤ ایسے لعنتی سے ہماری دشمنی کیسی ہونی چاہیے؟ مگر آج حال برا ہے، آج دشمنی نہیں دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. اگر آپ سے آ کر کوئی کہے یار ایک بندہ ہے، میں نے اسے دیکھا وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ آپ کا گھر جو ہے نا اس کو آگ لگ جائے. یہ ایک بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے آپ کی ٹانگ کٹ جائے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے آپ کے لیے پلاننگ ایسی کر رہا ہے کہ آپ کا سر. بتاؤ اس بندے سے کتنی نفرت کرو گے آپ؟ کیا اس سے دوستی کریں گے؟ یار میرا گھر اتنی محنت سے بنایا، وہ جلانا چاہتا ہے، ساری کمائی لوٹنا چاہتا ہے. یقین کریں میرا گھر، میری دولت، دنیا کی ہر چیز ایک طرف اور میرا ایمان ایک طرف. جو مردود ایمان چھیننا چاہتا ہے اس سے کیسی دشمنی ہونی چاہیے تھی؟ مگر دشمنی کس نے کی ہے؟ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، دعوت اسلامی والوں نے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اسی لیے کہ پتہ چلے تم ہماری جنگیں اس سے دوستی نہیں ہے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ پکی دوستی لگائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے. اچھا اب آپ کہیں گے یار مولانا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ بھائی ہم ایمان والے ہیں. چلے میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں. پکا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کی آپ روز مانتے ہیں. جس کی نہ مانے وہ دوست نہیں ہوتا نا. جس پر پکا دوست ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے دوست کو منع نہیں کر سکا، یار اتنا پیارا دوست ہے، اتنا گہرا دوست ہے، یار یہ کام کیوں کیا، کیا کرتا ہے یار، دوست کے لیے تو جان حاضر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پتہ ہے آپ کو صبح سے شام تک ہم شیطان کی کتنی مانتے ہیں؟ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے سو جا. اکثریت فجر کے لیے نہیں اٹھتی ہے. بتاؤ نا صبح صبح کس کی مانی؟ رحمان کی مانی یا شیطان کی مانی؟ اذان تو اللہ کے بندے نے دی نا، مسجد سے اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ، وہ بلایا گیا رحمان کی طرف. شیطان نے کان میں کہا کل سے پڑھیں گے، اگلے ہفتے پڑھیں گے، بہت تھک گیا ہوں یار، رات دیر ہو گئی، سو گئے. ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹارٹ آف دا ڈے، دن کی ابتدا ہوئی ہے. اور صرف ایک بندے نے نہیں، پورے گھر نے شیطان کی مانی ہے. کیسا گھر ہے یار مسلمان کا جس کی صبح ہوئی کسی نے نماز نہیں پڑھی، پورے گھر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی؟ یہ کیسا گھر ہے؟ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں، آج سے 1.5 مہینہ پہلے آپ سارے فجر پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے؟ 5 وقت کے آپ سارے نمازی تھے. کمال ہے، 1.5 مہینہ پہلے سارے نمازی. اور ایسا کیا ہوا کہ اب اکثر نمازیں جا رہی ہیں، اکثر لوگوں کی نمازیں جا رہی ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، وہ رمضان تھا نا، رمضان گیا ہے، ایمان تو نہیں گیا. یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ صبح ہوئی. اچھا ایک تو افسوس پتہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل، میں تو خیر آج پاکستان پہنچا ہوں، لیکن آئی ہوپ کہ 4:30 بجے تقریباً فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور 6 بجے کے قریب ٹائم ختم ہو رہا ہے. اندازاً بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی، تو آپ دیکھ لیجیے گا اپلیکیشن میں. میں فجر کے وقت ہی پاکستان پہنچا ہوں، اس لیے تھوڑا سا یاد تھا، میں نے ٹائم دیکھا تھا. 6 بجے تک ٹائم، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، 6 بجے تک فجر کا ٹائم. اس گھر میں 6 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھا، سب کی نماز چلی گئی. مگر 6:30 بجے 7 بجے کا الارم بجتا ہے کیونکہ ماں اٹھی اسکول کے لیے جگانا ہے. آدھے پونے گھنٹے بعد ایک اور الارم بجتا ہے کیونکہ آفس جانا ہے. کمال دیکھو، سب کے پاس اٹھنے کا ٹائم تھا، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، آفس کے لیے، ناشتے کے لیے، مگر اس سے 1 گھنٹہ پہلے رحمان عز و جل نے پکارا تھا، اس کا حکم تھا، فرض تھا، ہماری سب کی نماز چلی گئی. یار ایسا گھر ہے ہمارا. اچھا
پکا دوست اور کس کو کہتے ہیں کہ ابھی آخری کھلی اس کی بات مان لی ہے. اب دن شروع ہوا. دن شروع ہونے کے بعد کوئی جاب پہ گیا, کوئی نوکری پہ گیا, کوئی کاروبار پہ گیا. اب دن میں کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول. جھوٹ بولا, شیطان کی مانی. بے پردہ عورت سامنے سے گئی, شیطان کہتا ہے بے پردہ عورت کو دیکھ, شیطان کی مانی. ظہر کی اذان ہوئی, کہتا ہے ابھی تو کاروبار کا ٹائم ہے, بعد میں پڑھ لیں گے. ظہر قضا کی, شیطان کی مانی. عصر قضا کی, شیطان کی مانی. مغرب قضا کی, شیطان کی مانی. ہے عشاء کا ٹائم آیا, قضا کر دی. رات آئے, فلمیں, ڈرامے, گانے, ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو مزید برے کام. موبائل ہاتھ میں لیا, اس کے اندر نہ جانے کیا کیا دیکھا. کبھی غور تو کرو, صبح سے شام اتنی شیطان کی بات مانتے جتنی ماں باپ کی نہیں مانتے. تو دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دشمن ہے تمہارا. حضرت ابو سعید خدری مارنے نکلے اسے, اور آج کا مسلمان بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے. صرف فرینڈ نہیں, یقین کریں آپ دنیا میں نارملی کسی کی نہیں مان رہا ہے اور روز بنوا رہا ہے. اللہ اکبر. آج سمجھنا ہے کہ دشمنی کرنی ہے تو شیطان سے, ورنہ یہ کرے گا کیا پتہ ہے؟ اس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ جو روز مان رہا ہے نا, ایک بار نگران شورا نے ایک بیان میں بڑی کمال کی بات فرمائی تھی. آپ کو پتہ ہے نارملی کوئی بڑا مقابلہ کرنا ہو تو اس کی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. کسی کو فائٹ کرنی ہو تو کسرت کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, پہلوان بنتا ہے, پھر کہتا ہے یار چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتوں گا. جو روز شیطان کی مان رہا ہے, صبح شام مان رہا ہے, ایک آخری فائٹ ہونی ہے شیطان کے ساتھ. اور پتہ کب ہوگی؟ جب آخری وقت آئے گا, سکرات کا عالم ہوگا, مرنے کا وقت آئے گا. شیطان اس وقت آ کر کہے گا اللہ کا انکار کر دے. جو روز مان رہا ہے, ڈر ہے کہ مرتے وقت بھی شیطان کی مان لے گا اور وہ اس کا ایمان چھین لے گا. مبارک ہو اسے جو صبح ہوتی ہے شیطان کو کہتا ہے میں نے تیری نہیں اللہ کی ماننی. وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ وضو کرتا ہے, وہ فجر پڑھتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, بازار میں جاتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھ حرام, کہتا نہیں تیری نہیں ماننی اللہ کی ماننی. نگاہیں جھکاتا ہے. ظہر کا وقت ہوا, کہتا ہے آج چھوڑ, ظہر چھوڑ دے, کل پڑھنا. تیری نہیں ماننی, میں نے ظہر پڑھنی ہے. چہرے پہ داڑھی رکھی, شیطان کہتا ہے سب مذاق اڑائیں گے, کاٹ دے داڑھی. نہیں مانتا شیطان کی, لوگوں کی باتیں سنتا ہے. وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے, وہ سنتوں کا لباس پہنے ہوئے ہے, اس کے سامنے کاروبار میں ہے. کہتا تیری نہیں ماننی, رحمان کی ماننی ہے. یہ کروڑ روپے نہیں چاہیے مجھے, حلال کے چند 100 روپے چاہیے. وہ اللہ کی مان رہا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ یہ روز شیطان کو ہرا رہا ہے. ایک دن آئے گا جب آخری دن وہ ہمیں چاہے گا کہ ہمارا ایمان چھین لے, اس کی نہیں مانے گا. کلمہ پڑھ کر دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ روز ماننی ہے شیطان کی یا روز ہرانا ہے شیطان. اور آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے مقابلہ کرنا کیسے ہے. کیا ایسے ہتھیار ہیں ہمارے پاس, کیا ایسے وظائف ہیں, کیا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے شیطان سے بچ سکتے. کبھی کبھی شیطان بھی جو ہے نا بزرگان دین کو ایسا پھنستا ہے کہ حقیقت بتا دیتا ہے. جیسے حضرت سعید خدری کو بتا دیا کہ صدیقین کے نور معرفت سے ڈرتا ہوں, یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. اب ایک چیز مل گئی نا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اس کے معنی. اور کس ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک بار آپ کو مسلمانوں کے یوں سمجھے کہ گوڈاؤن کی, اناج کے گوڈاؤن کی ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اناج سنبھالنا ہے. تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اناج چوری کرنے لگا. آپ نے پکڑ لیا اسے. بھائی کون ہو بھائی, کیوں پکڑ رہے ہو, کیوں اناج لے رہے ہو؟ کہتا حضور معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا, بچے بھوکے تھے, بہت غریب انسان ہو. بڑا رونے لگا, آپ نے چھوڑ دیا. صبح نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بتاتے, سنو لوگ کہتے ہیں نا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سیدنا ابو ہریرہ بتاتے, نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ رات ایک چور آیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ کہتا حضور آیا تھا, بہت رو رہا تھا, گر گڑا رہا تھا, کہتا بچہ بیمار ہے, غریب ہے, پیسے نہیں ہے, اس لیے اناج چوری کرنے آیا. آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, کل پھر آئے. جب نبی پاک نے بتا دیا کہ آئے گا تو میں ریڈی, مجھے پتا تھا وہ آئے گا. دوبارہ میں نے رات کو دیکھا وہی بندہ, پھر چوری, پھر پکڑ لیا میں نے. کیا کرتے ہو, کل تمہیں پکڑا تھا, اتنا رو کر گئے, معافی مانگنے کے, پھر آ گئے. کہتا حضور بڑی مہربانی, بس آخری پلیز اب موقع دے دے, اب نہیں کروں گا, بچے بھوکے تھے اس لیے آ گیا. پھر رحم آیا, چھوڑ دیا. صبح پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. آقا فرماتے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟
کہتے حضور آیا تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ میں نے سوچ لیا اب اگر آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا رک جائیے، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کون آیا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کل پھر آئے گا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال پھر آیا، پھر پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے حضور چھوڑ دے گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بار ہو گیا، کہا اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، اب میری پکڑ کے مجھے کیا ہوگا، میں آپ کو ایسی کام آئے گی۔ کہا بتاؤ کام کی بات کیا ہے۔ کہ حضور رات کو سوتے وقت اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کریم ایک فرشتہ اس کے پاس مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اب صبح پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ حضور آیا تھا، پکڑ لیا، ایک وظیفہ بتا کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات اس نے سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹے ہو، 3 دن سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہ حضور آپ ہی بتائیے۔ فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان آ رہا تھا، مگر آخر میں بچنے کے لیے وظیفہ دے گیا کہ رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لیا۔ یہ سب کو مل گیا وظیفہ، ٹھیک ہے۔ سوتے وقت باوضو سویا کرے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ پوری رات شیطان سے حفاظت رہے گی۔ تو شیطان سے بچنا ہے اور شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے کہ یہ اتنا خطرناک مردود دشمن ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، تم مصروف رہتے ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہیں نہیں بھولتا، تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہیں۔ پس یہ لازمی ہے کہ تم شیطان سے جنگ کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے اپنے آپ۔ اب اس سے بچنا کیسے، لڑائی کیسے لڑنی، قرآن نے طریقہ بتایا نا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے شیطان اگر تجھے، اے انسان اگر شیطان تجھے وسوسہ دلائے، نافرمانی پر ابھارے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی پناہ مانگ، رب کریم کے حضور التجائے کر، بے شک وہ تیری دعاؤں التجاؤں کو سننے والا، تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب فرماتے ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان اپنے سارے لباس کو اتار کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے لباس کے ساتھ کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا، اے جنید تم ان سب کو انسان سمجھتے ہو؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میرے چنگل میں کیوں پھنستے؟ تو آپ نے پوچھا کہ پھر بتا حقیقی انسان کون ہے؟ تو کہا شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ہیں، انہوں نے میرا جینا دشوار کر رکھا، مجھے کمزور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے کہا وہ 3 بندے کون ہیں تلاش کروں جنہوں نے شیطان کو بند کر کے رکھا۔ آپ شیراز کی جامع مسجد میں گئے، بزرگ موجود تھے، مجھے دیکھ کر وہ بزرگ کہتے ہیں اے جنید سب کی باتیں مان لیتے ہو، سب کی باتوں میں آ جاتے ہو، یقین کر لیتے ہو؟ پھر فرماتے میں بیٹھ گیا، ان بزرگوں نے فرمایا جنید جان لو جس نے شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہی وہ مضبوط دین پر جم گیا۔ مزید فرمایا یاد رکھو شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے، جب تم اللہ پاک کی پناہ چاہو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا اور ڈاکا نہیں ڈال سکے گا۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی ہیں، یا اللہ شیطان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی بھی یہی ہے، مگر اس کو دل سے مانگنا ہے۔ عربی میں بھی پڑھتے رہیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، شیطان کے مقابلے میں مدد فرما، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور شیطان سے نفرت کرنی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کمال کے صحابی، آپ عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک نے ایک جنت کی خوشخبری سنائی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن عشرہ مبشرہ کی شان نرالی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں خود فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبی شریف میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے میرے کان میں آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا، مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، تو میں نے جب
خوف محسوس ہو تو مجھے آواز ہے ڈریے نہیں، میں جن ہوں اور مسلمان جن ہوں، حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں شیطان کی مجلس پہ بیٹھا تھا، شیطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا، اتنے میں وہاں ایک شیطانی چیلا لایا گیا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، حالت بری تھی، شیطانوں نے اس برے، پورے تمام شیطانوں میں اس سے زیادہ برے حال والا کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے پوچھا تمہارا حال کس نے کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جس شخص پر میں نے تمہیں مسلط کیا تھا اس کا کیا بنا؟ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگایا تھا، تمہیں جس کے ساتھ لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو وہ چیلا کہتا ہے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، اور شیطان چلایا کہ تمہارا ناس ہو کیوں قابو نہیں پا سکے؟ تو وہ چیلا کہتا ہے حضور وہ جو کلمات پڑھتا ہے اس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ پوچھا کون ہے وہ شخص؟ تو کہا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان جن کہتا ہے میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس لیے پہنچا ہوں، پڑھتے کیا ہے؟ شیطان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، شیطان پریشان ہے آپ کی وجہ سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جو بتایا، آپ غور فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عافانی فی بدنی ورد روحی فی جسدی، آمنت باللہ العظیم واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کی برکت سے شیطان کالا ہو گیا، شیطان برباد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اس بندے پہ میں قابو نہیں پا سکتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنا، یہ مردود شیطان سے بچانے کا طریقہ ہے۔ مگر شیطان کا یہ بھی ہم پر وار ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آتا۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دعا سب کی، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے، مگر مردود شیطان میں کلمہ پڑھنا ہونا کیا چاہیے کہ روزانہ میں کلمہ پڑھتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، 2-3 تسبیح پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں۔ جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ جاری ہوگا نا، لیکن نہیں، وہ زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آنے دیتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تو یہ وظیفہ پکڑ لیں، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ، پھر کلمہ پاک کثرت سے پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ جس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک بار 70,000 اپنے لیے پڑھ لیں، پھر ایک بار اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، پھر والد صاحب کے لیے پڑھیں، جتنے محروم ہے سب کو تحفہ دینا، گفٹ دے 70,000 ٹائم۔ اچھا اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ ہر کلمے پر حدیث میں آتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت کے درخت الگ لگ رہے ہیں، زبان کلمے کی الگ عادی ہو رہی ہے۔ اور علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کثرت سے کلمہ پڑھے، تو آپ کا ایمان الگ محفوظ ہو رہا ہے، ایمان اسٹرانگ الگ، کلمہ الگ انشاءاللہ نصیب ہوگا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا۔ لیکن نہیں، گھنٹوں ہم سے ادھر ادھر کی بات کرا لیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر گھنٹوں بحث کریں گے، ایک تسبیح نکال کر کلمہ پاک نہیں پڑھتے، درود پاک نہیں پڑھتے۔ بچائیں اپنے آپ کو شیطان کے واروں سے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کام کرتا ہے؟ حدیث پاک میں جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہے، مثلا اعوذ باللہ پڑھے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا، جاتا رہے گا 10 بار۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ دل کو حاضر کر کے، یعنی معنی پر دھیان لگا کر اعوذ باللہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک بندے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا۔ تو دھیان سے، توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے، مجھے پناہ دے دے، مجھے بچا لے، کیفیت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہیلپ مانگتے وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ یار بھائی تھوڑے سے پیسے چاہیے، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہیلپ جب بھی کسی سے آپ مانگو گے، توجہ سے مانگو گے، ایسی مانگو گے، پیسے چاہیے بھائی، دینا ہے دے لو، نہیں دینے دو، کون دے گا آپ کو بھائی؟ ہیلپ مانگتے وقت منہ، چہرہ، ندامت، انکساری، جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی زندگی میں آپ کسی سے مدد مانگیں گے نا، آپ کا اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ اللہ سے مدد مانگ رہے کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، جتنا سے مدد مانگو گے نا، پھر غیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی، آپ کا حصار ہو جائے گا، آپ اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ اچھا یہ اللہ سے پناہ مانگنا نبیوں کا طریقہ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا تھا؟ رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اور اسی طرح نبی پاک کو حکم کیا ہوا؟ بڑی مشہور دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اور یہ آخری دو صورتیں تو راز ہے اللہ کے رازوں میں سے، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کا بہت ہی خوبصورت نقطہ علماء کرام نے بیان کیا کہ قرآن کریم کی ابتدا کون سی سورت سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، ناس سے۔ اللہ اکبر، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، معوذتین پر اختتام ہے۔ علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی تعلیم ہے نا، سبحان اللہ، مراقبہ ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا کہ اے بندے، اپنے باطن کو پاک صاف کر کے اللہ پاک کی یاد بسا لو، صرف اور صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ پھر پورے قرآن کریم میں اس کے طریقے بتائے گئے، اس راہ کی مشکلیں بتائی گئیں، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے۔ بندہ یہ پڑھ کر باز کہ یا اللہ تیرے قرب کا راستہ تو بڑا مشکل ہے، بڑی ڈیفیکلٹیز ہے اس راستے میں، اللہ اکبر، پہنچے کیسے؟ تو آخر میں قرآن ہی حل بتاتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، تم کہو کہ تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کے رب کی میں شیطان سے پناہ لیتا ہوں۔ اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے اسی پاک رب کریم کی پناہ میں آ جاؤ، یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ جو قرآن میں راستہ بتایا نا، اس راستے تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے، آ جاؤ اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ کہ آپ بھی اللہ کی پناہ مانگتے، بلکہ نبی پاک کی تو شان ایسی ہے کہ جیسے ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حمزات تھا، جو شیطان تھا، آقا فرماتے میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، آقا کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مگر اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے قدم قدم پر اللہ سے دعائیں ہیں، جس پہ نبی پاک نے رب سے پناہ مانگی۔ اب کیسے مانگی؟ پیارے آقا نے برے دوست سے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ اے اللہ میں برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج کس کو فکر ہے دوست اچھا ہے یا برا ہے؟ بلکہ برا زیادہ اچھا لگتا ہے یار، جب جاؤ اس کے بعد کوئی نئی بات ہے، جب جاؤ کوئی نیا فراڈ، جب جاؤ کوئی نئی بے حیائی کی بات، بڑا مزہ آتا ہے برے دوستوں میں۔ نہ بنائے، بلکہ پناہ مانگے اللہ سے، اے اللہ میں تجھ سے برے دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے کہو گے تو برے دوست دور ہو جائیں گے، ورنہ پڑے گی۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہے کوئی دوست ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے کہ دوست کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کوئی الٹا ہی کام یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے برے دوست سے پناہ مانگی، نبی پاک نے برے پڑوسی سے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ اللہ اچھا پڑوسی عطا فرمائے، نیک پڑوسی ہوگا اس کی برکتیں ملیں گی نا۔ اسی طرح بے فائدہ علم سے، ہاں صرف علم بے فائدہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما نافعا، ٹھیک ہے، اے اللہ میں نفع والا علم عطا فرما۔ اور بے فائدہ علم سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا مطلب ہر علم فائدے والا نہیں ہوتا۔ یہ چور ہوتے نا، ڈاکو، چیٹر، فراڈیے، جو بڑا علم ہوتا ہے، بڑا شاطر دماغ ہوتا ہے، جبھی تو فراڈ کرتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں۔ علم ہے مگر فائدہ نہیں ہے، فراڈ کا علم ہے، بڑا زبردست ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی غلطی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ علم دے مگر نفع والا علم دے۔ نبی پاک نے خشوع سے خالی دل سے پناہ مانگی کہ دل ہے مگر اللہ کا خوف نہیں ہے، دل ہے مگر رب کی یاد نہیں ہے۔ ہاں سخی سلطان کا غالباً یہ شعر ہے نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پڑھ کے ہو۔ ارے بھائی دل ہو تو پھر خشوع والا ہو، رکت قلبی والا ہو، عشق رسول والا ہو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کاش دل ہے وہ دل جو کی یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔
اللہ ایسا دل دے نا، ایسا سر دے، ایسی ذات دے جو اللہ اور اس کے حبیب کی یاد میں گم رہے. تو نبی پاک نے بغیر خشوع مانگی، نہ بھرنے والے نفس سے پناہ مانگی. دل ہی نہیں بھرتا، اور مال اور پیسہ اور دنیا، نفس بھر ہی نہیں رہا اور اس چکر میں حرام بھی کما رہا. آقا نے اس سے پناہ مانگی. قبول نہ ہونے والی دعا سے پناہ مانگی. ناتوانی، سستی، دل کی سختی، غفلت، تنگ دستی، ذلت، محتاجی، فسق یعنی گناہ، جھگڑے، نفاق، شریعہ کاری، عذاب قبر اور زوال نعمت سے رب کی پناہ مانگ. اعوذ باللہ من زوال نعمت، اے اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ مانگنا ہے اللہ سے، پناہ مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ بربادیاں ہیں جو جس کے ساتھ لگ جائیں وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور اس سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بڑی کمال کی باتیں سیکھنے ملتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صورت معنی بتاؤں گا. اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی؟ باللہ، اللہ پاک کی. اور کس دشمن سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا گویا مخلوق سے خالق کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے. اعوذ باللہ تصوف کی پہلی، یعنی مخلوق سے نکل جاؤ، خالق کی طرف لوٹنا ہے، شیطان مردود سے بچنا ہے، اور یہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی پناہ نہیں، تو ہی بچانے والا ہے. جب بندہ رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر کے وہ کہتے ہیں سرنڈر کر دے کہ مولا تو نہیں بچانا ہے، نتھنگ، میں کچھ نہیں میں کر لوں گا، میں بہت نیک، میں بڑا پرہیزگار. نہیں جناب، کبھی بھی اپنے اعمال پر سیٹسفائی نہیں ہو جانا. اور میں 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، صدقہ دے دے، نہیں میرے بھائی. بڑوں کو بہکا دیا. بلم بن باورا کون تھا؟ قرآن کا واقعہ ہے نا. مستجاب الدعوات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا شخص تھا کہ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا، ہر دعا قبول ہوتی تھی. اور یہ واقعہ اس کا قرآن میں موجود ہے. شیطان نے کیسے بہکایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ گئے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کریں، ہم پیسے دیں گے آپ کو. تو اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرانے آئے. پیسے بڑھا دیے، انعام بڑھا دیے، مال بڑھایا، عورتیں، لالچ. ایک وقت آیا کہ بلم بن باورا لالچ میں آ گیا، سمجھ گیا میں کچھ ہوں، میری دعا قبول ہوتی ہے، چلو یہ اتنا سارا مال ملے گا، اتنی ساری چیزیں ملے گی. اور جب دعا کی تو کیا ہوا؟ بد دعا تو حضرت موسیٰ کے لیے کرتا تھا، نکلتی اپنے لیے تھی. وہی بد دعا اپنی لیے نکالتا تھا. زبان سے حضرت موسیٰ کا نام نہ نکلا، قرآن لٹک گئی، اس کا ایمان چھین لیا گیا، اور بلم بن باورا کفر کی موت مرا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، ہمارا عمل کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سب کچھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پیغام ہی یہ ہے کہ مولا تیری پناہ، تو نے بچانا ہے، میں کچھ نہیں. جب بندہ اس طرح سرنڈر کرتا ہے نا پھر کیسی رحمت آتی ہے، بلکہ ایسوں پر رحمت آتی ہے. آخری واقعہ سنو، عاجزی کو کیسے پسند کرتا ہے فرعون مردود. اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اللہ اکبر، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا حضور دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا ہے، پانی نہیں نکل رہا، رک گیا ہے، دریا سوکھ رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ خدا ہیں، دریا کو جاری کر دے. اور فرعون پھنس گیا کہ میں کر تو نہیں سکتا، خدا تو میں ہوں نہیں، لوگوں کو کہا ہوا ہے میں نے. اس نے کیا کیا؟ پرانے سے کپڑے نکالے، اون کے کپڑے نکالے ہیں، اور اب اکیلا نکاحی لباس اتارا، پرانا اون کا لباس پہنا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. اللہ سے کہتا ہے مولا معاف کر دے، میں مانتا ہوں خدا تو ہے، رب تو ہے، میں غلط آدمی، اپنی گناہوں سے توبہ کی. اور کہتا ہے یا اللہ میری قوم پر اور مجھ پر کرم بھی تو نے کرنا ہے، اے پروردگار پانی دریائے نیل کا جاری کر دے. اللہ نے اس کی عاجزی پر رحم فرمایا اور دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا. علماء کہتے ہیں کہ فرعون جیسا سرکش یہ جھوٹی عزت بچانے کے لیے ہی صحیح جگہ میں بے بسی کا اظہار کر لے تو وہ قدرتوں والا مالک، وہ کریم کریم مولا اس کی لاج رکھ لیتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم گر گڑائیں، ہم معافی مانگے، ہم سرنڈر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں مولا قدرتیں تیری، طاقت تیری، میں محتاج،
میں کچھ بھی نہیں، پھر مانگے دیکھیں وہ کیوں نہ کرم کے دروازے کھولے گا، وہ کیوں نہ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ ذرا اپنی بے بسی پر غور تو کرے نا، کیسے کوئی میں نے کمایا۔ آج کل لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی اب تو ایسا گھر بنا لیا، اتنے پیسے بنا لیے، 7 پشتیں کھائیں گی، کوئی پرابلم نہیں۔ ارے بھول ہے آپ کی، 1 منٹ نہیں لگے گا، ہاں 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، یہ سب جا سکتا ہے۔ اور ہم نے زلزلوں میں، سیلاب میں برباد ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ کبھی یہ نہ سوچیں ہماری بے بسی کا عالم کیا ہے، بتائیں نا۔ اگر زمین پھٹ جائے، ابھی پھٹ جائے، ہم روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آسمان سے ایسی بارش برسے، سیلاب آ جائیں، ہم روک سکتے ہیں؟ ہم نہیں روک سکتے۔ زلزلے آ جائیں، ہم نہیں۔ الا الیہ، تو انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب سے تنگ دستی کو بھی دور فرمائے اور ان وظائف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ تو شیطان سے پھر پکی لڑائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستی نہیں کرنی شیطان سے۔ شیطان کی بات ماننے کو جی چاہے نا تو آپ کے اندر سے ایک سوال آئے کہ یار میں دوست ہوں یا دشمن ہوں شیطان؟ ہم رحمان کے دوست ہیں، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ اور اللہ کا دوست پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ شیطان کا دوست بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو انشاءاللہ شیطان سے پکی لڑائی، شیطان کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، قافلوں میں سفر کریں۔ ماشاءاللہ جامع مسجد اویس کرنی، نام ہی کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی عاشقوں کے امام تھے حضرت اویس، پتہ ہے آپ؟ آئے ہائے، حضرت اویس صحابی رسول نہیں تھے مگر صحابہ ان سے دعا کرواتے تھے، اور نبی پاک سے کیا محبت تھی۔ اور پیارے آقا خود فرمایا تھا حضرت عمر کو کہ اویس سے ملاقات ہو تو دعا کروانا۔ کیسے عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے نام پر یہ مسجد ہے، اللہ سوز اویس کا حصہ عطا فرما دے۔ تو ماشاءاللہ کچھ اعلانات ہیں۔ 4 جون 2026 سے 12 دن اور 1 کی طرف سفر کریں گے۔ تو چلیں بھائی، ناردرن ایریاز لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ٹھنڈا موسم دیکھنے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے قافلے میں چلے جائیں۔ ضمناً ٹھنڈا موسم تو دیکھنے کو ملے گا مگر راہ خدا میں سفر کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ تو 12 دن اور 1 ماہ کے قافلے جا رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بوائز، اس مسجد میں صبح 8 سے 4 بجے تک بچوں کا مدرسہ لگتا ہے، حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ گرلز کا مدرسہ مسجد کے ساتھ والے گھر نمبر 161 میں بچیوں کے مدرسے کا آغاز بھی ہو، وہاں داخلہ کروائیں۔ الحمدللہ اسی مسجد میں ہر ماہ کے تیسرے اتوار درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ 17 مئی کو درس قرآن ہوگا، تو اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔